جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی، صدر پاکستان سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئی اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں بالکل، اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا اور ایک بھونڈا دو جملے کا فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر اندر چلے گئے، اسپیکر چلے گئے اور پریزیڈنٹ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر۔ آج میری بات ہوئی تھی سردار خالد مکسی صاحب سے بلوچستان میں، تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے، کیونکہ ملک کو آگے چلنا ہے۔ جو ملک کو اس کا جو چیلنجز ہیں، اس کا ملک کو ان کے پاس جو اس کا جو ٹائم کم ہے، چیلنجز بے پناہ ہیں۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا، اور آج اور ہم نے پھر 4 سال دل جمعی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن، اور اس متحدہ اپوزیشن میں پی ایم ایل کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، جے یو آئی تھی، اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھیں۔ ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا۔ کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا، اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا، اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے، اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا۔ لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا، کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے، کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ، میں اس کا گواہ ہوں۔ جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی، بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے اور وزیر اعظم نہیں آئے۔ یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے، کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے، اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو، اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے۔ یعنی یہ تھی ان کی روش۔ کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے، کہ یا اس کو ایک صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم، جتنے میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں، اس سے کم مجھے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ملتے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب 2022 اپریل میں جب
ایک آئینی تقاضا پورے کرتے ہوئے پوری متحدہ اپوزیشن نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا تو کتنی صدر پاکستان سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئی اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روندا گیا. یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ بات سامنے ہے، اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا اور ایک بھونڈا 2 جملے کا فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر اندر چلے گئے، اسپیکر چلے گئے، اور پریزیڈنٹ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر. یہ ہے وہ ماضی ایک بھیانک داستان جو ہمارے سامنے ہے. مگر آج ہمیں اس معاملے کو متحد ہو کر سنبھالنا ہے. 16 ماہ کی بات ہوتی ہے، میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. I want to avoid repetition. مگر یہ بات میں یعنی ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا رہوں گا کہ ہم نے ریاست کو بچایا، سیاست کو قربان کیا. ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا تھا. اس کے لیے ہم نے تمام کاوشیں بروکار ہم لے کے آئے، اور اجتماعی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ریاست کو بچایا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بات میں اس کے اوپر اپنی ابتدائیہ کا میں کرتا ہوں اس کو اختتام کے. ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، ہمارے اسٹال ورڈس الیکشن ہارے، آزاد جیتے، اور اس کے بعد بھی دھاندلی ہوئی. کے پی میں کیا ہوا؟ میجورٹی آزاد کی ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر آزاد جو میجورٹی وہ دھاندلی کے ذریعے جتوا دیے گئے. وہاں پر بھی بڑے بڑے برج الٹے. سندھ میں تو ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا، بلوچستان میں نشان نظر نہیں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور میں نے اس طرح کہا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں باقاعدہ یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آزاد جو ممبران ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے وہ پی ٹی آئی لیڈ آزاد ممبر کہیں یا جس طرح بھی کہیں، بطور آئین اور قانون کے مطابق وہ آزاد ہیں. اگر وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے بنائیں اور چلائیں اس ملک کے معاملات کو اور چیلنجز کو میٹ کریں. ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اگر وہ ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہو تو اس کے بعد ہم جو ہماری جو پارٹی ہے وہ آلریڈی ہم انگیجڈ ہیں. اپنے جو ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمان میں جو ووٹ لے کے آئے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، میرا ان سے بھی رابطہ ہوا، اور دوسری پارٹیاں ہیں. آج میری بات ہوئی تھی سردار خالد مکسی صاحب سے بلوچستان میں. تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے، کیونکہ ملک کو آگے چلنا ہے. جو ملک کو اس وقت جو چیلنجز ہیں، اس وقت ملک کو ان کے پاس جو اس وقت جو ٹائم کم ہے، چیلنجز بے پناہ ہیں. آپ کا اکانومی ہے، آپ کی خارجہ پالیسی ہے، آپ کے لونز ہیں، جو قرضے جو آپ نے پے کرنے ہیں، آپ نے معیشت بگڑی معیشت کو سنوارنا ہے، مہنگائی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اب الیکشن میں انتخابات میں ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کر لیا. اب ہماری جنگ ہے مہنگائی کے خلاف، غربت کے خلاف. علاج معالجہ مہیا کرنا ہے، تعلیم کے مواقع مہیا کرنے، کروڑوں جوانوں کو اور بچوں اور بچیوں کو ان کو جدید ہنر ان کے ہاتھ میں دینا ہے، لیپ ٹاپس دینے ہیں، امن و امان قائم کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. یہ جو میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا، مگر یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا، یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن کہ وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک صوبے میں، انہوں نے زور بازو پر وہاں پر لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پر نہیں آنے دیا اور ووٹ ڈالنے نہیں دیا، اور ایک مخصوص لوگوں کو وہاں پر ان کو ووٹ ڈالنے دیا گیا. میں الزام تراشی کی تحقیق کیے بغیر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں نے صرف اس حد تک کہا کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں